الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، آج کے اس درس میں عدت کا مطلب کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کے کچھ اہم مسائل ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اس مسئلے کو بیان کرنے کی توفیق دے۔ یہ موضوع اس لیے منتخب کیا گیا کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے عام طور پر سب کو یا اکثر لوگوں کو سابقہ پڑتا ہے، تو اس لیے اس کا علم رکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں عدت کے لغوی معنی سے کہ عدت کا مطلب کیا ہے۔ عدت کے معنی شمار کرنے کے ہوتے ہیں، گننے کے ہوتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سے علیحدگی یعنی جدائی یا اس کی وفات کے بعد اس معین مدت کو جس میں عورت کسی سے شادی نہیں کر سکتی اسے عدت کہا جاتا ہے۔ شوہر سے علیحدگی ہوئی یا شوہر کی وفات ہو گئی، اب علیحدگی کسی بھی صورت میں ہو، آگے انشاءاللہ ہم تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی اتنا ہم سمجھیں کہ عدت کا مطلب یہ ہوگا شریعت کی اصطلاح میں کہ شوہر سے علیحدگی یعنی جدائی کے بعد یا اس کی وفات کے بعد اس معین مدت کو جس میں عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی یا اس کی شادی نہیں کرائی جا سکتی، اور زیادہ صحیح تعبیر میں اس کو عدت کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ عدت کا مطلب سمجھتے ہیں سوگ منانا، حالانکہ عدت کا مطلب سوگ منانا نہیں ہے۔ یہ تو شوہر کی وفات کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس میں عورت سوگ مناتی ہے، زیب و زینت نہیں کرتی ہے، لیکن اور جو عدتیں ہیں اس کا سوگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے عدت کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معین مدت جس میں عورت کی شادی کہیں دوسری جگہ نہیں کرائی جا سکتی، چاہے وہ معین مدت مرد سے علیحدگی کے بعد ہو کی مدت ہو یا اس طریقے سے اس کی وفات کی بعد کی مدت ہو۔ عدت عورت پر فرض ہے، گزارنا واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اے نبی، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت میں طلاق دو۔ عدت کا مطلب یہ ہے یعنی یا تو حمل کی حالت میں ان کو طلاق دی جائے یا تو ایسے طہر میں جس میں ان سے ہم بستری نہ کی گئی ہو، یہ طلاق دینے کا وقت ہوتا ہے۔ حمل کی حالت میں بھی طلاق سنی ہوتا ہے، یا وہ طہر جب عورت حیض سے پاک ہوتی ہے اس کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے جسے طہر کہا جاتا ہے، پاکی، اس میں شوہر نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کیا ہو، اس میں اگر طلاق دے تو گویا کہ اس نے عورت کو اس کے وقت میں طلاق دیا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، وَحْصُرْ العدہ، اور عدت کو شمار کرو، گنو۔ جو عدت ہے اسے گنے، مرد بھی گنے اور عورت بھی گنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عدت گزر جائے اور پھر اس صورت میں عورت انسان کی زوجیت سے نکل جائے، یا عدت ابھی نہیں گزری ہے اور اس سے پہلے عورت عدت سے نکل گئی، جیسے شوہر کی وفات کے بعد عدت ہوتی ہے 4 مہینہ 10 دن، تو عدت کا جاننا اور اس کا گننا ضروری ہے۔ اور عدت کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا اس کا جو سبب ہے وہ طلاق ہے۔ اگر خلوت سے قبل یعنی ہم بستری اور میاں بیوی کے ملاقات سے قبل، میاں بیوی کے آپس میں ملنے اور ملاقات سے قبل اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اسی صورت میں اس پر عدت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، یا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49۔ اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ ہے معنی، اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور انہیں طلاق دو ان سے ملاقات سے قبل، ہم بستری سے قبل،
फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा, तो उन पर कोई इद्दत नहीं है जिसको तुम शुमार करो। तो अगर आदमी की शादी हुई और दोनों की मुलाकात नहीं हुई, हमबिस्तरी नहीं हुई, और ऐसी सूरत में मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो उस पर कोई इद्दत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर शादी हुई थी और महर तय कर दिया गया था, तो फिर मर्द के ज़िम्मे है कि आधी महर उसे दे, इल्ला ये कि औरत माफ़ कर दे। और अगर शादी हुई लेकिन महर तय नहीं था, तो ऐसी सूरत में दिलजोई की खातिर मर्द को चाहिए कि कुछ उस औरत को दे दे। ये दोनों बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा की 236 और 237 आयत नंबर में बयान किया है। जिस औरत को तलाक दी गई है, अगर वह हमल से है, तो ऐसी सूरत में उसकी इद्दत वज़े हमल होगी, यानी जब तक बच्चा ना पैदा हो जाए तबई तौर पर, या बच्चा गिर जाए, तो जब तक उसका पेट हमल से खाली ना हो जाए, उस वक्त तक वो उसकी इद्दत होती है। और ये हर औरत के लिए है। जो औरत भी अगर हमल से है, तो उसकी इद्दत हर चीज़ में क्या होगी, बच्चे की विलादत या हमल का पेट से गिर जाना या खाली हो जाना, ये हर इद्दत के अंदर है और हर मसले के अंदर है। तो जिस औरत को तलाक दी गई है, अब ऐसी सूरत में अगर वो हमल से है, तो उसकी इद्दत क्या होगी, वज़े हमल होगी। चाहे पहली तलाक हो या दूसरी तलाक हो या तीसरी तलाक हो, हर सूरत में बच्चे की विलादत तक, जब तक उसका पेट हमल से खाली ना हो जाए, उस वक्त तक वो इद्दत के अंदर मानी जाएगी। अगर पहली तलाक है या दूसरी तलाक है, तो ऐसी सूरत में इद्दत के अंदर अगर लौटा लेता है तो उसकी बीवी रहती है। और अगर इद्दत निकल जाती है, तो ऐसी सूरत में दोनों को, अगर दोनों फिर से मिलना चाहें, इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहें, दोनों को नया निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि जो इद्दत शरीयत ने रखी है वो इद्दत गुज़र गई, वो इद्दत गुज़र गई। लिहाजा जब इद्दत गुज़र गई, तो ऐसी सूरत में अगर वो दोनों इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो दोनों को फिर से नया निकाह करना पड़ेगा। अगर तलाक़ रजई है तो, और तलाक़ रजई दो होती है, एक पहली तलाक़ और उसकी इद्दत, अगर हमल वाली औरत है तो पूरे बच्चे की विलादत तक, अगर बच्चे की विलादत से पहले उसने ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर उसने वापस नहीं लिया, इद्दत गुज़र गई, तो ऐसी सूरत में अब अगर वो दोनों इज़्दिवाजी ज़िंदगी दोबारा कायम करना चाहते, दोनों को नया निकाह करना पड़ेगा। या दूसरी तलाक़ थी, दूसरी तलाक़ के अंदर भी इद्दत के दौरान वो अपनी बीवी को लौटाने का हक़ रखता है, और दोनों मियाँ बीवी रहते हैं हुक्मन। इसीलिए अगर पहली तलाक़ और दूसरी तलाक़ के अंदर, इद्दत के अंदर अगर औरत का इंतकाल हो जाए या मर्द का इंतकाल हो जाए, तो दोनों एक दूसरे के वारिस होंगे, क्योंकि अभी दोनों हुक्मन एक दूसरे की बीवी हैं जी। तो इद्दत के अंदर अगर लौटा लेता है तो उसकी बीवी है, और अगर इद्दत गुजर जाती है तो ऐसी सूरत में नया निकाह करना पड़ेगा। यानी तलाक दिया था, हमल से औरत थी और बच्चा पैदा हो गया, अब अगर दोनों फिर से मियाँ बीवी बनना चाहते हैं तो दोनों को निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि लौटाने की सूरत ख़त्म हो गई। पहली तलाक और दूसरी तलाक के अंदर औरत अपने मर्द के घर इद्दत गुजारेगी और मर्द के साथ रहेगी और ज़ेब व ज़ीनत भी करेगी, क्योंकि वो सोग वाली इद्दत नहीं है। अच्छे कपड़े पहनेगी और अपने महासिन को, खूबसूरती को ज़ाहिर करेगी, कोई पर्दा नहीं करेगी। औरत के साथ उठना बैठना, खाना पीना, सारी चीज़ें होंगी। औरत पिकनिक पर जाएगा, उसके साथ जा सकती, क्योंकि दोनों औरत और मर्द के हुक्म में हैं। लिहाजा पहली और दूसरी तलाक के अंदर औरत अपने शौहर के घर इद्दत गुजारेगी, और इसी सूरत में उसके पूरी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर होगी। अलबत्ता अगर तीसरी तलाक है, तीसरी तलाक के बाद भी इद्दत, अगर हमल वाली औरत है और तीसरी तलाक थी, तो पूरी उसकी जब तक बच्चे की औलाद ना हो जाए उस वक्त तक उसकी इद्दत रहेगी। अब ऐसी सूरत में अगर तीसरी तलाक है तो मर्द के ऊपर नाउ नफ़का नहीं है और ना ही उसकी रिहाइश मर्द के ज़िम्मे है, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था फ़ातिमा बिनते कैस से, जिनको तीसरी तलाक दी गई थी,
کیا فرمایا؟ لا نفقۃ لک ولا سکنا، نہ تمہارے لیے نفقہ ہے تمہارے شوہر پر اور نہ ہی سکنا ہے تمہارے شوہر پر۔ سکنا کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری رہائش کی ذمہ داری تمہارے شوہر کے اوپر نہیں ہے، صحیح مسلم کی روایت۔ تو پہلی اور دوسری طلاق جس میں مرد اپنی بیوی کو لوٹانے کا حق رکھتا ہے اور دونوں حکماً ایک دوسرے کی بیوی اور میاں رہتے ہیں، ان دونوں طلاق کے اندر مرد یا عورت اپنے شوہر کے گھر عدت گزارے گی۔ ہمارے یہاں عورت کو پہلی طلاق ہو یا دوسری، وہ فوراً اپنے میکے چلی جاتی ہے اپنے بچوں کو لے کر کے اور اپنے شوہر کے گھر چھوڑ دیتی ہے، قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ، تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ یہ کس صورت میں ہے؟ طلاق رجعی ہو، جس میں دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی کے حکم میں رہتے ہیں اور لوٹانے کا حق رکھتا ہے مرد۔ تو اگر طلاق دی گئی اور عورت حمل کی حالت میں ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ بچے کی ولادت۔ اور اگر حمل نہیں ہے عورت کو تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ 3 حیض یعنی طلاق دینے کے بعد 3 مرتبہ عورت کو حیض آ جائے تو اس وقت تک اس کی عدت مانی جائے گی۔ یہاں یہ تنبیہ کرنا ضروری ہے کہ اگر حیض والی عورت ہے جس کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت حیض کے اندر ہوگی، مہینے کے اندر نہیں ہوگی۔ عام طور پر لوگ مہینہ کہہ دیتے، ہم بھی کہہ دیا کرتے تھے، لیکن مہینہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیا صحیح ہے؟ کہ اس کی عدت 3 حیض۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 قروء انتظار کریں گی۔ 3 قروء سے مراد حیض ہے، صحیح اور راجح قول کے مطابق۔ مہینہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ مہینہ جب 3 کہیں گے تو وہ تو مدت طے ہو گئی ہے، متعین ہے۔ لیکن اگر 3 حیض آپ مانتے ہیں تو یہ 3 حیض کبھی اس کی مدت 3 مہینہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی کم بھی ہو سکتی ہے، کبھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق کے 2 دن کے بعد حیض آ گیا، اب 1 حیض ختم ہو گیا، اب 2 حیض اور انتظار کرے گی، اب 2 حیض کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے، تو گویا کہ 2 مہینہ چند دنوں میں اس کی عدت ختم، وہ فائنل ہو گئی، ختم ہو گئی اس کی عدت۔ لیکن اگر آپ 3 مہینہ مانیں گے تو اس کو جس تاریخ کو اس نے طلاق دیا ہے اس تاریخ سے لے کر کے باقاعدہ 3 مہینہ تک اس کی عدت مانی جائے گی۔ لہذا مہینہ کہنا ان عورتوں کے لیے جن کو حیض آتا ہے بالکل صحیح نہیں ہے، اس لیے حیض ہونا چاہیے۔ کبھی یہ 3 مہینہ بھی ہو سکتا ہے، کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حیض عورتوں کو 1 مہینے کے اندر آتا ہے، عام طور سے یہی ہوتا ہے، لیکن اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو کبھی کبھی 1.25 مہینے کے اندر حیض آتا ہے، اور اگر ابھی عورت اپنے شباب پہ ہے تو مہینے سے پہلے بھی اس کو حیض آ جاتا ہے، 3 حیض آ گیا اس کی عدت ختم۔ تو اگر حیض آتا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ اور اگر ایسی عورت ہے جو عائشہ ہے، عائشہ مطلب حیض سے نا امید ہوگی، حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ اس کی عدت 3 مہینے ہوگی۔ یا ایسی عورت ہے، لڑکی ہے مان لیجئے، بچی ہے، شادی ہو گئی لیکن اس کو ابھی حیض نہیں آ رہا ہے، یا کوئی ایسی عورت ہے جس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی عدت کیا ہوگی؟ 3 مہینہ ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ فرماتا ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْ، کہ وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، یعنی ان کو حیض نہیں آتا ہے اور عدت کی تعین میں تمہیں شبہ ہو رہا ہے، تو فعدتہم 3 أشهر، تو ان کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ہے۔ واللائے لم یحض، اور ان عورتوں کے بھی جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اور ان کی شادی کر دی گئی، تو ایسی صورت میں اگر عورت کو حیض ہی نہ آتا ہو، یا حیض آتا تھا لیکن ختم ہو گیا، یا ابھی عورت نابالغ ہے، شادی کر دی گئی، تو ایسی صورت میں اس کی عدت کتنی ہوگی؟ 3 مہینے ہوگی۔ البتہ جن کو حیض آتا ہے ان کی عدت 3 حیض ہوگی، لہٰذا اس پر تنبیہ ضروری ہے اور لوگوں کو متنبہ کرنا ضروری۔ تو یہ ہو گیا طلاق کے تعلق سے۔ دوسرا جو سبب ہے عدت کا وہ ہے خلا۔ طلاق میں مرد کی طرف سے ہوتا ہے، خلا میں عورت کی طرف سے، یعنی عورت مرد کو نہیں چاہتی ہے، اور مرد نے اپنی بیوی کو مہر دیا تھا، اب وہ عورت مہر کو واپس کر کے یا جس پر دونوں کا اتفاق ہو جائے اپنے آپ کو اپنے شوہر کی زوجیت سے الگ کرنا چاہتی ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت
خلا کا مطالبہ کرے اور مرد بغیر کچھ لیے ہوئی دے دے اس کو طلاق یا اس خلا دے دے اس کو، یہ بھی جائز ہے، اگرچہ عام طور پر خلا کے اندر کچھ نہ کوئی چیز ہوتی ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر عورت نے خلا لیا تو خلا لیتے وقت اس کی کیا حالت تھی۔ اگر وہ حمل سے تھی تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ بچے کی ولادت ہوگی، جیسا کہ طلاق کے معاملے میں نے بتایا۔ اور اگر حمل سے نہیں تھی لیکن ایسی خاتون جس کو حیض آتا ہے، ابھی حیض ختم نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کی عدت ایک حیض ہوگی، کیونکہ جو خلا ہے یہ فسق ہے، صحیح قول کے مطابق یہ طلاق نہیں ہے، لہذا اس کو ایک حیض اس کی عدت ہوگی، اس کی عدت ایک حیض ہوگی۔ اور یہ طلاق اس لیے نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں طلاق کے مسائل بیان کیے سورہ بقرہ میں، وہاں پہلے بیان کیا 2 طلاق کو، اس کے بعد خلا کا مسئلہ بیان کیا، اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے تیسری طلاق بیان فرمائی۔ لہذا اگر خلا بھی طلاق مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دین اسلام کے اندر 4 طلاق ہوتی ہے، جبکہ 4 طلاق نہیں ہے بلکہ 3 ہی طلاق ہے دین اسلام کے اندر۔ تو خلا عورت کی طرف سے ہوتی ہے اور طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا خلا کے اندر صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق ایک ہی حیض ہے، یعنی اس کی عدت ایک حیض ہوگی۔ اگر حمل سے ہے تو بچے کی ولادت تک، اور اگر حیض آتا ہے عورت کو تو ایک حیض اس کی ہوگی، یہی اس کی جو ہے کیا ہے یعنی عدت ہے۔ آپ ایک تو قرآن سے میں نے دلیل پیش کیا اور اس کی دلیل حدیث سے بھی ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو، جنہوں نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا تھا، ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا، یہ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ ایسی ربائی بنت معوذ بن افرا کو بھی آپ نے، انہوں نے بھی خلا لیا اپنے شوہر سے، ان کو بھی آپ نے ایک حیض عدت گزارنے کا حکم دیا۔ اور یہ بھی ابو داؤد کی روایت صحیح روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مختلعہ یعنی وہ عورت جس نے خلا لیا ہے اس کی عدت ایک حیض ہوگی، یہ ان سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے سنن ابو داؤد کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر عورت خلا لیتی ہے اور اس کو حیض آتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت ایک حیض ہوگی۔ اور اگر حیض نہیں آتا، مان لیجیے حیض نہیں آتا، ابھی نابالغ لڑکی، یا حیض آنا بند ہو گیا، تو اس کی صورت میں اس کی عدت 1 مہینہ ہوگی۔ کتنی ہوگی؟ 1 مہینہ ہوگی۔ یہ خلا کے تعلق سے۔ خلا میں بھی مرد اپنی بیوی کو لوٹا سکتا ہے، مطلب نئے نکاح کے ساتھ لوٹا سکتا ہے۔ طلاق کے اندر، عدت کے اندر اگر لوٹا لیتا ہے تو اس کی بیوی رہے گی، خلا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ خلا کے اندر خلا ہو گیا، اب ایسی صورت میں اگر دونوں میاں بیوی دوبارہ ازدواجی زندگی قائم کرنا چاہتے ہیں تو خلا ہوتے ہی دونوں کی جدائی ہو جائے گی۔ اب اگر ملنا چاہتے ہیں، دوبارہ ازدواجی زندگی قائم کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ ان کو نیا نکاح کرنا پڑے گا، چاہے وہ عدت کے اندر کرے یا عدت کے بعد کرے، ہر صورت میں خلا ہوتے ہی دونوں کی جدائی ہو گئی۔ اور یہ طلاق بائن، چھوٹی طلاق بائن کے حکم میں ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں ان دونوں کو نیا نکاح کرنا پڑے گا اگر دوبارہ میاں بیوی بن کر کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر عورت نے خلا لے لیا اور ایسی صورت میں عورت کا انتقال ہو گیا یا اس طریقے سے مرد کا انتقال ہو گیا تو دونوں ایسی صورت میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے، کیونکہ خلا لیتے ہی وہ اس کے لیے اجنبی بن جاتی ہے اور اس کی زوجیت سے خارج ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ عدت بھی جا کر کے اپنے ماں باپ کے ہاں گزارے گی، کہیں بھی گزارے گی، اپنے شوہر کے پاس نہیں گزارے گی، کیونکہ اس کی میاں بھی وہ اس کی بیوی نہیں رہ گئی، اس کی زوجیت سے الگ ہو گئی۔ اب اگر الگ ہو گئی ہے، اب اگر وہ شادی کرنا چاہیں دونوں کو جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں، نیا نکاح ان دونوں کو آپس میں کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز کیا؟ فسخ، جس سے عدت ہوتی ہے۔ اور فسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حاکم وقت میاں بیوی کے درمیان جدائی کرا دے۔ اب اگر جدائی کرا دیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر مان لیجیے عورت حمل سے تھی تو اس کی عدت بچے کی ولادت ہے، اور اگر حمل سے عورت نہیں تھی، حیض آتا ہے عورت کو تو اس کی عدت 1 حیض ہوگی، اور اگر حیض نہیں آتا ہے، نابالغ ہے یا حیض ختم ہو گیا تو ایسی صورت میں اسے 1 ماہ اس کی عدت ہوتی ہے۔ تو یہ فسخ، یہ بھی ایک سبب ہے عدت کا۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ شوہر کی وفات۔ شوہر کی وفات کے وقت عورت کی حالت دیکھی جائے گی۔ اگر عورت حالت حمل میں ہے تو اس کی عدت ولادت ہوگی، بچے کی ولادت ہو گئی
یا بچہ گر گیا یعنی اس کا پیٹ حمل سے خالی ہو گیا، ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يُضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت کیا ہے، وہ اپنے حمل کو نکال دیں، یعنی بچے کو جن دیں یا بچہ ان کے پیٹ سے خالی ہو جائے، تو اسی صورت میں یہ ان کی عدت ہوتی ہے۔ اور یہ ہر معاملے میں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا، شوہر کی وفات ہو گئی اور عورت حمل سے تھی، 10 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو عورت کی عدت ختم۔ حضرت سمیہ الاسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے شوہر کی وفات کے بعد چند دنوں کے بعد ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو آپ نے ان کو نکاح کرنے کی اجازت دی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا اگر شوہر کی وفات کے وقت عورت حمل سے تھی، بچہ پیدا ہوتے ہی اس کا عدت ختم ہو جائے گی، چاہے 10 دن کے اندر پیدا ہو، چاہے 9 مہینے کے اندر پیدا ہو، مدت کم ہو یا زیادہ، اس کی عدت وضع حمل ہوتی ہے، یعنی بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اور اگر عورت حمل سے نہیں ہے تو اس کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہوگی، چاہے اس کو حیض آتا ہو یا حیض نہ آتا ہو، یا اس طریقے سے بچی ہو، کسی بھی صورت میں اگر وہ حمل سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت کیا ہوتی ہے، 4 مہینہ 10 دن ہوتی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، جن کے شوہروں کی وفات ہو جائے اور وہ جن کی وفات ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑتے ہیں تو کیا کریں گی، 4 مہینہ 10 دن وہ انتظار کریں گی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جن کو جو حمل کی حالت میں نہیں ہیں جب ان کے شوہر کی وفات ہوتی ہے، تو اسی صورت میں 4 مہینہ 10 دن ان کی عدت ہوتی ہے۔ اس عدت کے دوران عورت کیا کرے گی، سوگ منائے گی، وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، اور اس طریقے ضرورت کے تحت وہ گھر سے نکل سکتی ہے علاج کے لیے، یا اور کوئی ضروری کام آ گیا ہے اس کے لیے نکل سکتی ہے وہ، لیکن بغیر ضرورت کے اس کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ زیب و زینت نہیں کرے گی، زیورات نہیں پہنے گی، اور سرما وغیرہ نہیں لگائے گی، اور اس طریقے سے وہ کپڑے جو شادی بیاہ کے اندر پہنے جاتے ہیں ان کپڑوں کو نہیں پہنے گی، زیب و زینت سے دوری اختیار کرے گی 4 مہینہ 10 دن تک۔ یہ عدت سوگ والی عدت ہے، اپنے شوہر کی جدائی پر اسے غم اور افسوس ہے، لہذا وہ 4 مہینہ 10 دن تک عدت گزارے گی۔ اس کے لیے کوئی کپڑا مخصوص نہیں ہے کہ کالا کپڑا پہننا یا سفید کپڑا پہننا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، البتہ وہ ایسے کپڑے جو زرق برق لباس ہیں اور پارٹیوں میں، شادی کے موقع پر، عید اور خوشیوں کے موقع پر پہنے جاتے ہیں ان کو نہیں پہنے گی۔ ایسے زیب و زینت نہیں اختیار کرے گی، وہ زیب و زینت بھی وہ اختیار نہیں کرے گی۔ تو اس لیے وہ کیا ہے، وہ یعنی 4 مہینہ 10 دن اس کی عدت ہوگی، چاہے اس کو حیض آتا ہو یا حیض نہ آتا ہو۔ یہاں ایک مسئلہ اور ہم بیان کر دیں، اگر کسی آدمی کی کسی عورت سے شادی ہوئی لیکن دخول نہیں ہوا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، اور اسی دوران شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کی عدت بھی 4 مہینے 10 دن ہے، اس کی عدت بھی 4 مہینہ 10 دن ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے بتایا تھا کہ اگر اس نے طلاق دیا ہے اور نکاح تو ہوا تھا لیکن دونوں کی ہم بستری نہیں ہوئی، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی آپس میں، تو اسی صورت میں اس پر کوئی عدت نہیں ہے۔ لیکن یہاں اگرچہ ہم بستری نہیں ہوئی یا دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی لیکن شادی ہو گئی تھی، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں، لہٰذا 4 مہینہ 10 دن تک باقاعدہ وہ انتظار کرے گی، اور یہ بیوی وارث بھی ہوگی اگرچہ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، وارث ہوگی اپنے شوہر کی، اور وفات کے بعد میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ بیوی رہتی ہے، وہ اگرچہ وفات ہو گئی ہے لیکن دونوں بیوی کی حالت میں باقاعدہ شوہر کی وفات ہوئی، جب اس کی بیوی تھی یا اس کا شوہر تھا تب اس کی وفات ہوئی، لہذا اسی صورت میں دونوں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ تو یہ وفات کی عدت ہے، وفات جو سبب ہے اس پر جو عدت ہوتی ہے۔ 5واں جو سبب ہے وہ لعان ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مرد اپنی بیوی پر الزام لگاتا ہے زنا کا تو اسی صورت میں دونوں کے درمیان لعان کر دیا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں کہ بھائی وہ کہ میں سچا ہوں، وہ قسم کھاتی ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ اس طریقے سے اس کو لعان کہا جاتا ہے، اور یہ قاضی کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ چیز عام طور پر نہیں ہوتی ہے، یعنی اس لیے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے
صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک سبب ہے، یہ بھی شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا مسئلہ ہوا، لیکن آج کل یہ مسئلہ سمجھ لیجئے محاکم میں یا کورٹ وغیرہ میں اس طرح کے مسئلے نہیں آتے ہیں۔ اگر کوئی مرد کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا بھی ہے تو صبر کر لیتا ہے یا اسے طلاق دے دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن بدنامی کے خوف سے کہ بیوی کی بدنامی ہوگی، ہماری بھی بدنامی ہوگی، بچوں کی بدنامی اور ہمارا مسئلہ ہوگا، برا اثر پڑے گا، وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے اور لعان تک نوبت نہیں پہنچتی ہے۔ لیکن لعان بھی ایک سبب ہے عدت کا۔ لعان اگر عورت حمل سے ہے تو اس کی عدت بچے کی ولادت ہوگی، اور اگر حمل سے نہیں ہے تو ایسی صورت میں اگر عورت کو حیض آتا ہے تو اس کی عدت ایک حیض ہوگی، اس کی عدت ایک حیض ہوگی اگر حیض اس کو آتا ہے تو۔ اور اگر اس کو حیض نہیں آتا ہے، مان لیجیے عورت کی عمر زیادہ ہوگی، حیض ختم ہو گیا، بند ہو گیا حیض آنا، یا ابھی بچی ہے وہ اور اس سے زنا مان لیجیے سرزد ہو گیا، تو اسی صورت میں کیا ہوگا، اس کو یعنی 1 مہینہ اس کی عدت ہوگی، اس کو انتظار کرنا پڑے گا لعان کی صورت میں۔ کیا ہے یہ لعان کی صورت میں اگر اسلام، لیکن کیا نام ہے، یہ چونکہ وہ انکار کر رہی ہے، شوہر نے الزام لگایا اور وہ انکار کر رہی ہے، لڑکی یا عورت انکار کر رہی ہے، لہذا اور کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل انسان کے پاس نہیں ہے، ثبوت کے بعد ہی رجم ہوتا ہے، تو اس صورت میں شریعت نے لعان کا معاملہ کیا ہے کہ لعان کرایا جائے گا، اور دونوں اور عورت پر حد نافذ نہیں ہوگی، عورت پر حد نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ انکار کر رہی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر ثبوت کسی کے پاس ہوگا، ثابت ہو جائے گا، گواہ ہو جائیں گے، یا آ کر کے خود عورت اقرار کر لے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو پھر حد نافذ کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے اقرار نہیں کیا، کوئی گواہ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اور مرد نے اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے، تو اس صورت میں لعان کرایا جائے گا، اور لعان کی وجہ سے اس پر حد نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، کس چیز کا، عدت کا ایک سبب ہے۔ تو عدت کے کچھ مسائل تھے جو عام طور پر پیش آتے رہتے ہیں، اور جس کا جاننا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر بھی کچھ درس آپ لوگوں کے سامنے کوئی درس دیا جائے۔ اسی کی مناسبت سے یہ درس آپ لوگوں کے سامنے دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی سمجھ دے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔